السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ یوسف ہے، رکوع نمبر 49 اور رکوع نمبر 16 آیت نمبر 49 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک، اور کہا خاص بادشاہ نے، یعنی مصر کے بادشاہ نے کہا، جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ اس ملک میں پہلے 7 سال جو ہے بہت زیادہ فصل ہوگی، اور جو تمام فصل کو سٹوں میں رکھنا ہے اور دانے نہیں نکالنے، ان میں سے اتنے اناج نکالنا جتنا کھانا ہوگا، باقی جو ہے اگلے 7 سال جو سخت ہوں گے، قحط کے ہوں گے، فصلیں نہیں اگیں گی، زمین خشک ہو جائے گی، باقی اناج جو ہے ان 7 سالوں کے لیے ہوگا۔ پھر قحط کے 7 سالوں کے بعد ایسا سال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بارشیں برسائیں گے اور بہت زیادہ فصلیں اور پھل پیدا ہوں گے، اور اتنا پھل پیدا ہوگا درختوں پر اللہ کے حکم سے کہ لوگ پانی کی جگہ پھل جو ہے ان کا رس نچوڑ کر پئیں گے۔ تو یہ خواب جو بتایا بادشاہ کا یوسف علیہ السلام نے، تو وہ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ وہ کالا، اور کہا اس نے بھی، یعنی بادشاہ نے، الملک کو، خاص بادشاہ نے، وہ کال الملک، اور کہا خاص بادشاہ نے، ائتو، آؤ تم، نی، میرے پاس، بہی، ساتھ اس شخص کے، اس شخص کے ساتھ آؤ، کیا مطلب کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ فلما، پر جس وقت، جاءہ الرسول، آیا اس یوسف علیہ السلام کے پاس، الرسول، خاص ایلچی، خاص پیغام پہنچانے والا، پیغمبر کے معنی پیغام پہنچانے والا۔ جب یہ پیغام لے کر بادشاہ کا جو ایلچی تھا، پیغام پہنچانے والا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، تو کالا، یوسف علیہ السلام نے کہا، ارجع، اے ایلچی تو واپس چلا جا، الی ربک، طرف اپنے مالک کی، فاسألہ، پس تو پوچھ اس بادشاہ سے، ما بالو، ما کیا ہے، بالو حال، النسوۃ، ان خاص عورتوں کا، اللاتی، جنہوں نے، قطعنا، کاٹ لیے تھے، ایدیہن، ہاتھ اپنے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا کہ جب تک وہ عورتیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا چہرہ دیکھ کر، اور انہوں نے جو ہے بڑے میرے خلاف جو ہے انہوں نے مہم چلائی تھی، ان کو بادشاہ سلامت ان سے پوچھو کہ ان کا کیا حال ہے، ان کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، آخر میں ان کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا ہوں، تو مجھ پر یہ جیل میں ڈال کر جو ہے ایک الزام لگا دیا گیا ہے کہ میں برا شخص ہوں، تو میرے بارے میں ان عورتوں کا جن کی وجہ سے، جن کے خاندوں نے مجھے جیل پہنچایا ہے، ذرا ان سے تو پوچھو میرے بارے میں کہ میرا قصور کیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتی ہے چیز کہ جب تک کسی انسان پر جو ہے کوئی الزام نہ ہو کسی برائی کا، کسی حق تلفی کا، کسی ظلم کا، جب تک اس پر جو ہے کوئی الزام ہے، اس وقت تک جو ہے وہ اس کو اسلام کوئی عہدہ نہیں دیتا۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا کہ بادشاہ سے کہو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرے بارے میں جو ان سے پوچھو تو صحیح کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں جیل میں جو ان کے خاندوں نے ڈلوا دیا تھا، آخر میرا قصور کیا۔ ان ربی، بے شک رب میرا، بکیدہن، ساتھ ان کے مکروں کے، ان عورتوں کے مکروں کے ساتھ، ان عورتوں کے مکروں کے، تدبیروں کے، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ جو انہوں نے مکر کیے اور ان کے مکروں کی وجہ سے
بغیر کسی گناہ کے مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، ذرا ان بادشاہ سلامت اللہ علیہ سے پوچھے کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا۔ جب تک مجھ پر الزام ہے، مجھ پر الزام جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا ہے، میری کریکٹر کی صفائی نہیں ہوتی ہے، میں جو ہے جیل سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اور سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے یہ فرمایا ہے، جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بغیر کسی ثبوت کے جو ہے، بغیر کسی دلیل کے بہتان لگا دیا تھا برائی کا، اور ہم جو ہے اندھا دھند لوگوں پر، لوگوں کی بیٹیوں پر، بہنوں پر، ماؤں پر جو ہے برے الزام لگاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ منافق جو ہے 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اگر وہ 4 گواہ نہیں لائے اپنے بہتان کے حق میں، تو پھر اللہ فیصلہ یہ دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ جو بغیر دلیل کے، بغیر 4 گواہوں کے کسی عورت پر جو ہے، کسی مرد پر جو ہے بدچلنی کا الزام لگا دے، اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو وہ جھوٹا شخص ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ مسلمان ہے، حقیقی مسلمان ہے، تو اس کو 80 کوڑے سزا مل جائے گی۔ جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے بہتان لگایا، 4 گواہ نہیں پیش کیے، 4 دلیلیں نہیں پیش کی، تو 3 صحابی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجا تھا مسطح، ایک حمنہ تھی صحابیہ، اور ایک اور صحابی تھے، یہ چونکہ سچے ایمان والے تھے، ان کو منافقین کی باتوں میں یہ شامل ہونے پر کہ انہوں نے بھی وہی بکش کہنا شروع کر دیا جو منافقین کہتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف۔ ان 3 صحابی جو ہے، 2 مرد اور ایک اور صحابیہ، ان تینوں نے بغیر جو ہے سوچے سمجھے منافقین کے جو ہے باتوں میں جو ہے آگے جو ہے ان کو چلانا شروع کر دیا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نور کے اندر اپنے فیصلے میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو 80 کوڑے لگوائے تھے کہ جب تمہارے پاس جو ہے دلیل ہی نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف، تو تم نے منافقین کی طرح جو ہے ان کا کیوں بولنا شروع کیا تھا۔ ان کو جو ہے 80 کوڑے لگے تھے۔ اور ان میں حضرت حسان بن ثابت انصاری، شاعر نبوت، جن کی اتنی شان تھی کہ نبی علیہ السلام ان کو اپنے ممبر پر بٹھا کر اور خود صحابہ کرام کے ساتھ صف پر بیٹھ کر فرماتے تھے کہ حسان، ابو سفیان میری برائیاں بیان کرتا ہے اور تو اس کی بری باتوں کا جواب دے، اور جبریل علیہ السلام تیری مدد کریں گے۔ اتنا عظیم صحابی، اتنی شان والا، عزت والا صحابی، جب گناہ کا ارتکاب کیا، منافقین کی ہاں میں ہاں ملا دی، تو 80 کوڑے ان کو بھی لگا دیے، کوئی لحاظ نہیں کیا نبی علیہ السلام۔ حالانکہ جب نبی علیہ السلام چاہتے ان کو ممبر پر بٹھا کر خود نیچے بیٹھ کر جو ان سے سنتے، کیونکہ بڑے عظیم شاعر تھے وہ اور صحابی تھے، لیکن جب غلطی کی سزا کا موقع آیا پورے 80 کوڑے لگوائے اس کو۔ تو اس طرح مسطح جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجا تھا، اور ایک اور تو جو ہے حمنہ غالباً صحابیہ تھی، تینوں کو 80 کوڑے لگوائے۔ اور منافقین کو جو ہے اللہ کے سپرد کر دیا، کیونکہ منافقین کے دلوں کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ان کو 80 کوڑے نہیں لگائے۔ اس لیے کہ قیامت تک یہ ایک قانون بنا دیا کہ اگر ان جو ہے کسی کلمہ پڑھنے والے پر جو ہے کوئی شخص ظلم کرے کہ نہیں جی یہ کلمہ پڑھتا لیکن ہے منافق،
اس لیے میں نے اس کو یہ سزا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ دلوں کا راز صرف اللہ جانتا ہے، اس لیے یہ عوام کے ہاتھ میں جو ہے 80 کوڑوں کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں دیا، تو منافقین کے لیے جو ہے ان کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس ایلچی آیا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلاتے ہیں، تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ جب تک مجھ پر الزام ہے میں جیل سے باہر قدم نہیں رکھوں گا، پہلے میری پوزیشن جو ہے اس کو صاف کرو، کہ جن عورتوں نے اپنے خامدوں کے ذریعے مجھے جیل میں بچایا ہے، مجھے بتایا جائے میرا قصور کیا ہے، میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ مجھے اتنے سال جو ہے جیل میں رکھا گیا۔ اور یہاں کیا ہے، 72 کے 72 فرقے، جن میں ایک فرقہ دعویٰ کرتا ہے نبی علیہ السلام کے خالص ہونے کا، جو کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں حدیث، اور شیطانی جمہوریت کافروں کے فطرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سورہ یوسف کبھی نہیں پڑھی؟ یہ قوم کے چور ڈاکو جو حکمران ہیں، کیا ان پر الزام ہے؟ ان پر تو عدالتوں نے ثابت کر دیا، ان کی جائیدادوں نے ملک کے اندر ملک کے باہر جائیدادوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ لٹیرے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ اور یہ 72 فرقوں کے جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے ان کو ووٹ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے کھا پی رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں قوم کے۔ کیا انہوں نے کبھی سورہ یوسف نہیں پڑھی کہ یوسف علیہ السلام نے تو قانون جو ہے بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا قانون بتا دیا کہ جب تک میری صفائی نہیں ہوگی میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ جاؤ بادشاہ سے کہو فاسألہ کہ وہ پوچھے ان عورتوں سے ما بال النسوۃ پہ کیا حالت ہے، کیا خیال ہے ان عورتوں کا، اللہ تی جنہوں نے قطعنا کاٹ لیے تھے ایدیہن ہاتھ اپنے، جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کی میرے بارے میں جو ہے کیا کہتی ہیں، وہ کس قصور کی انہوں نے مجھے سزا دلوائی ہے۔ اور یہاں یہ بھی مسئلہ جو ہے کہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر، پیغمبر کا خوبصورت اور معصوم چہرہ دیکھ کر جو ہے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قطعنا ایدیہن۔ اور پھر وہ یوسف علیہ السلام ان کے دلوں میں داخل ہو گئے، وہ ہر مجلس میں جو ہے یوسف علیہ السلام کی باتیں کرتی۔ یہ کیوں اتنی جو ہے وہ پاگل ہو گئی ہیں غیر مرد کا چہرہ دیکھ کر، حالانکہ سب کے سب شادی شدہ تھیں، غیر کا مرد کا چہرہ دیکھ کر جو ہے وہ اس فتنے میں پڑ گئی، جذباتی فتنے میں۔ تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کسی بھی اور غیر عورت کا غیر مرد کو مرد کا چہرہ دیکھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، اور غیر مرد کا کسی غیر عورت کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں جناب گمراہ فرقے جو کہتے ہیں نہیں چہرے کا پردہ کوئی نہیں، ہاتھوں کا پردہ کوئی نہیں، چہرے سے جو سارے فتنے چل رہے ہیں۔ اور میں نے یہ حدیث بھی بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام کی 2 بیویاں جو ہے حجرہ میں تھیں، نبی علیہ السلام بھی تھے، ابن ام مکتوم صحابی جو ہے وہ اجازت لے کر اندر آئے، تو ایمان والوں کی ماؤں نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو تھیں 2، انہوں نے پردہ نہیں کرا، چہرے نہیں ڈھانپے، تو نبی علیہ السلام ڈانٹ دیا ان کو کہ تم نے چہرے کیوں ڈھانپے؟ جو اللہ کے رسول اس کو کون سا نظر آتا ہے؟ فرمایا اس کو نظر آتا، تم تو نظر آتے ہیں تمہیں، تم تو اندھی نہیں ہو نا۔ چہرے پہ کپڑا ڈالنے سے آنکھوں کی جو ہے وہ جو ہے دیکھنے سے جو ہے وہ عورت جو ہے بچ جاتی ہے۔ تو یہ 2 مسئلے جو ہے، ایک یہ قرآن کا اور ایک وہ حدیث، یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ جو مسئلہ جہل علماء اور مفتی جنہوں نے قرآن سمجھا کر پڑھا ہی نہیں ہے، سورۃ فاتحہ الحمد شریف نہیں پڑھی، سورۃ کافرون نہیں پڑھی، یہ سب ان کے جو جھوٹے فتوے ہیں،
بناوٹی قصے کہانیاں ہیں کہ جو چہرے کا جو ہے پردہ نہیں ہے، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لڑکا جو ہے شادی سے پہلے لڑکی کو ایک نظر دیکھ لے، اور اگر لڑکی پہلے بے پردہ پھر رہی ہے، چہرے دکھا رہی ہے ساری مخلوق کو، تو پھر لڑکے کا دیکھنے کا جو ہے والی حدیث جو ہے اس پہ عمل کون کرے گا؟ تو یہ سارے مسئلے غلط ہیں۔ کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کے چہرے کو نہیں، ہاتھوں کو، پاؤں کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ چادریں ڈھانپنے کا حکم دیا، پاؤں بھی ننگے نہیں کرنے۔ چہرے سے تو سارے فتنے چلتے ہیں۔ تو یہ مسئلے جو ہے قرآن پاک کے، ایک تو یہ کسی شخص اور کسی قسم کا الزام ہو، اس کو حکمرانی کا عہدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیتے اس کو۔ اور دوسری بات کہ عورتوں کو جو ہے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر جو ہے کچھ ہو گئی تھی، بے لگام ہو گئی تھی، ان کو جو ہے ان کے لیے قرآن پاک کا یہ واقعہ جو ہے کہ وہ اگر چہرہ نہ دیکھتی تو اس طرح گڑبڑ نہ ہوتی۔ انہوں نے غیر مرد کا چہرہ دیکھا پیغمبر کا، اور ان کے اندر جو ہے وہ فتنے پیدا ہو گئے ان کے دلوں میں۔ اس لیے جو ہے کسی غیر عورت کو، کسی غیر مرد کا، بوڑھا ہو جوان ہو، بوڑھے پر بھی اعتبار نہ کریں۔ اگر وہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں جو ہے لذت ہے، دیکھنے کے ذریعے لذت ہے اس کو۔ غالب نے کہا ہے وہ ہاتھوں میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو مینا و ساگر میرے آگے۔ غالب کہتا ہے مجھ میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ میں ہاتھ سے جو ہے پیالہ اور جو ہے اس میں سرائی سے شراب ڈال کر پی لوں، میرے ہاتھوں میں اس وقت طاقت نہیں ہے، لیکن رہنے دو مینا و ساگر میرے آگے، یہ شراب کی سراہی اور پیالہ جو ہے یہ میرے سامنے رہے تاکہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ اس لیے کسی بوڑھے پر اعتبار نہ کریں، بوڑھوں سے بھی اپنے جو ہے وہ اپنے چہرے چھپائیں، اور اگر کوئی عورت نہیں چھپاتی ہے تو یاد رکھنا یہ پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے، کوئی عورت کسی کو مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد کسی عورت کو نہ دیکھے۔ دین کوئی مذاق نہیں ہے، دین اللہ کے رسول سے ان کا حکم کا نام ہے۔ فرمایا کہا بادشاہ نے ما خطب و کنہ، کیا حال ہے تمہارا؟ عورتوں کو بلایا، وزیروں کبیروں کی، اور پوچھا بادشاہ نے کہ تمہارا کیا حال ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اذ راوتنا، جب تم نے بہکانے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام کو ان نفس سے، اس کے نفس سے، وہ بھی اس عورت کے جذبات کے مطابق جو ہے ان کے جذبات بھی بھڑکنے لگے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ ہر مجلس میں ہر وقت جو یوسف علیہ السلام کا جو ہے تذکرہ جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ ان کے خامدوں نے سوچا کہ اگر اس سے یہ باتیں کرتی رہیں تو لوگ تو مجھے بڑے بغیرت کہیں گے، ہمیں کہ یہ بڑے بغیرت ہیں، ان کے قابو میں ان کی عورتیں ہی نہیں ہیں، غیر مرد کے گیت گاتی ہیں یہ۔ کسے یاد رکھے گا، جس طرح عورت کو یہ جو ہے برداشت نہیں کرتی ہے کہ اس کا خامد کسی غیر عورت کی اس کے سامنے تعریف کرے، اس طرح مرد بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی جو ہے وہ اس کی بیوی جو ہے کسی غیر مرد کے اپنے خامد کے سامنے اس کی تعریف کرے۔ اور اگلی بات قرآن نے یہ بھی فرمائی ہے کہ اپنی جو ہے آوازیں جو ہے وہ بھی غیر مرد جو ہے ان کو نہ سنائے، عورت کی آواز غیر مرد نہ سنے۔ حدیث کے مطابق میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام بھول جائے تو مردوں میں سے کوئی امام کی درستی کے لیے کہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یا امام صاحب آپ بھول گئے ہیں لیکن اللہ بھولتا نہیں، اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی امام نماز کے دوران بھول جائے تو کوئی آدمی کہے سبحان اللہ،
لیکن اگر آدمی نہیں بولتے ہیں تو عورتیں کیا کرے گی؟ فرمایا عورت جو ہے وہ اگر مردوں نے لقمہ نہیں دیا، اس کی اصلاح نہیں کی امام کی، تو پھر عورتیں جو ہے کوئی ایک جو ہے الٹے ہاتھ پر جو ہے دو تالیاں اپنا سیدھے ہاتھوں کی تالی نہیں بجانی، الٹے ہاتھ پر جو ہے ایسے ایسے وہ کرے گی تو امام سمجھ جائے گا کہ مجھ میں غلطی ہو گئی۔ یعنی یہاں دیکھنے نماز میں اس کو سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کی صفیں مردوں کے بعد ہیں، وہ مردوں کو غیر مردوں کو اپنی سبحان اللہ پاکیزہ جملہ کہہ کر بھی اپنا جو ہے وہ آواز ان کے کانوں میں نہیں ڈال سکتی، اور جو ڈانس کرتی ہوں، گیت گاتی ہوں، طبلے کے ساتھ، سرنگیوں کے ساتھ، بڑی لے کے ساتھ جو ہے گیت گا رہے ہیں، ان کے سننے والوں کا حال کیا ہوگا اور سنانے والوں کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ ایمان والوں کے ماحول میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اس لیے میں سامعین کرام خاص طور پر اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو اللہ کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں، جو قرآن کہتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس پہ عمل شروع کر دو۔ اگر یہ مسئلہ سن کر بھی اگر درستی نہ کی اپنی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ کالا کہا بادشاہ نے ما خطبہ کنہ، کیا حال ہے تمہارا، کیا خیال ہے تمہارا، اذ راوتن، جب تم نے بہکانے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام کو نفس سے، اس کے نفس سے، تم نے بھی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ قرآن کہہ رہا ہے قلنا، ان سب نے کہا حاشا للہ، پاکیزگی ہے واسطے اللہ کے، یا پناہ ہے واسطے اللہ کے۔ حاشا کے معنی میرے استاد معتمد اس کا ترجمہ تو کیا تھا پاکیزگی، لیکن موجودہ تفسیریں جو ہے ان میں ہے پناہ مانگنا۔ میرے پاس مکہ کی عربی میں تفسیر جو ہے وہ اس میں پناہ مانگنا، تو دونوں معنی ٹھیک ہے۔ حاشا کے معنی پاکیزگی ہے للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، یا پناہ ہے واسطے اللہ کے، تو یہ زیادہ مناسب جو ہے کہ وہ پاکیزگی ہے واسطے اللہ، کیونکہ لے آ رہا ہے لفظ لے۔ تو قلنا، ان سب عورتوں نے کہا حاشا للہ، پاکیزگی ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے، ما علمنا، نہیں جانا ہم نے، علیہ اوپر اس یوسف علیہ السلام کے، من سوء، کسی برائی کو۔ انہوں نے کہا اللہ پاک ہے، ہم نے اس شخص یوسف علیہ السلام پر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب ان عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ تو بڑا معزز فرشتہ ہے یہ شخص، کیونکہ پیغمبر تو پاکیزہ چہرے والے ہی ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے صفائی دے دی، اس وقت جو ہے ان عورتوں میں وہ عورت بھی تھی جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام نے پرورش پائی تھی، وہ جو ہے اب بول اٹھی۔ اب ساری عورتوں نے جو ہے گواہی دے دی کہ وہ ایک پاکیزہ شخصیت ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے، ہم نے اس کے اندر کوئی عیب، کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ تو اس نے فوراً کہا، اسی مجلس میں بادشاہ کے سامنے سب عورتوں کی موجودگی میں اس نے کہا، دیکھیں حق، اس کو کہتے ہیں حق کہنا۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہاری اپنی جانوں کے خلاف بھی حق بات ہے تو اس کو بھی کہہ دو، اس کو چھپاؤ نہیں۔ حق کو چھپانے والے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، یہ دوسرا پارہ ہے۔ اب اس کی عقل ٹکانے آئی، اس نے بھری مجلس میں، بادشاہ کی مجلس میں، عورتوں کے سامنے اس نے اقرار کیا۔ قالت، اس نے کہا، کہا امرأۃ العزیز، بیوی خاص وزیر کی نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہے، اس نے کہا
الآنا اب ہس ہسا ظاہر ہو گیا ہے الحق و حقیقی سچ، اس مجلس میں حقیقی سچ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اب کوئی چیز جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور وہ کیا کہتی، آنا میں نے راوت تو بہلانے کی، پھسلانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کی ہوں اس یوسف علیہ السلام کو، ان نفس سے، اس کے نفس سے، اس کے منہ سے اب جو ہے حق جو ہے نکل آیا۔ یہ حق پہلے بھی نکلا تھا جب ان عورتوں نے جو ہے دعوت میں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھ پر الزام لگاتی ہو کہ یہ اپنے جوان پر کو دیکھ، جوان کے بارے میں کوئی اس کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میرے پاس تو یہ 24 گھنٹے رہتا ہے، آپ کے پاس تھوڑے وقت کے لیے آیا، چہرہ دیکھا آپ نے تو آپ نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لی، اتنی مدہوش ہو گئی تم ان کے چہرے پر، حسن پر۔ اس نے حق وہاں بھی تسلیم کر لیا تھا، لیکن وہ حق عورتوں تک تھا۔ اب تو بادشاہ سلامت کی موجودگی میں حق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اب پورے ملک میں جو ہے وہ حق جو ہے پھیلنے کا جو ہے چانس بن گیا، اس لیے اس نے جو ہے حق کا اقرار کر لیا کہ آنا راوتہ، میں نے قالت امرأۃ العزیز، کہا بیوی خاص وزیر کی نے، الآنا اب ہس ہسا ظاہر ہو گیا ہے الحق و حقیقی سچ، اب کوئی چھپی جھکی بات نہیں رہی، حقیقت سچائی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے۔ آنا میں نے راوتہ، میں نے بہکانے کی کوشش کی تھی اس یوسف علیہ السلام کو، ان نفس سے، اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یوسف علیہ السلام لَمِنَ الصَّادِقِينَ، البتہ حقیقی سچ کہنے والوں میں سے۔ ذالک، آگے یوسف علیہ السلام مزید وضاحت کرتے ہیں کہ میں نے بادشاہ کے کہنے پر دوڑ کر میں کیوں نہیں گیا عہدہ لینے کے لیے، کہ دیکھ لیں دنیا والے جو ہے عہدوں کے مگر بھاگتے ہیں، رشوتیں دینے لگا دیتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے۔ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہم سے عہدہ مانگے ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے، اللہ کا واسطہ ہے قرآن پڑھ لو، نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ لو۔ جن کو تم ووٹ دے کر کرسیوں پر لا رہے ہو ظالموں کو ظلم کرنے کے لیے، تم پکڑے جاؤ گے اپنے ووٹ کی وجہ سے، یاد رکھنا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کسی نیکی کی، نیک کام کی سفارش کرے گا اس کو اس نیکی میں حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اور جو کسی برائی کی سفارش کرے گا، یہ ووٹ سفارش ہے کہ ہمارے حلقے کے حلقہ جو ہے اس کی کرسی فلاں شخص کو دے دی جائے۔ فرمایا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، جو سفارش کرے گا بری سفارش، یکون لہ کفل منہا، اس برائی میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے نظام کو فتنہ کہا اور ہم اللہ کے رسول کی بغاوت کر کے جو ہے ہم فتنے کو مسلط کر رہے ہیں۔ اللہ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 39، سورہ بقرہ کی 193 میں کافروں کا فتنہ ختم کرنے کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب سے کافروں کا کفر، سارے کا سارا مشرکین کے بت توڑ دیے، کفر ختم کیا ان دو آیتوں کے نتیجے میں۔ اور پھر جو ہے کفر جو ہے ختم کر کے، کافروں کا فتنہ ختم کر کے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کا مکمل دین نافذ کیا، اور آج تک اس جزیرۃ العرب کی ریاست میں آج تک اسلام نافذ ہے، خالص، اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ قیامت تک نمونہ ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی محنت کا، وہ آج بھی زندہ ہے محنت۔ ہم نہیں بچ سکیں گے
ہم نے برباد کر دیا اس قوم کو ان ظالموں کو، لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں کو ووٹ دے دے کر۔ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتہ تھا اس کا، آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم وہی کریں گے جو تیرے پیغمبر نے کیا تھا کہ کافر لکم دینکم ولی دین، کافر تمہارا دین تمہارے لیے، میرے لیے نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس کو۔ کیا اس قوم نے آج تک کسی مولوی، کسی فرقے کے مولوی نے آج تک اعلان کیا، قوم سے کہا کہ بھائی بائیکاٹ کرو اس کا؟ نبی علیہ السلام نے بائی کاٹ کیا، اور یہ عاشق رسول جو ہے وہ کفر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عاشق رسول، جو نبی علیہ السلام کا نافرمان ہو، جس برائی کا نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے بائی کاٹ کا اعلان کیا، اس کو جو ہے یہ علماء اور مفتی جو ہے وہ مسلط کریں اللہ کی زمین اور مخلوق پر، اور کہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ ماننے کی بات ہے؟ یہ جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، دھوکے باز ہیں۔ مسلمانوں ان کے پیچھے نہ لگو، بچا لو اپنے ایمان کو کم از کم۔ بائی کاٹ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ میں جب مسلمان کی تعداد تھوڑی سی، بائی کاٹ کا حکم دیا، اور جب مدینہ میں ہجرت کر کے آگے، طاقت و قوت اللہ نے دے دی، پھر جو ہے مکمل اسلام نافذ کرنے کا حکم دیا اللہ نے۔ یہ سورۃ الانفال اور سورہ بقرہ یہ دونوں مدینہ میں اتری ہیں، مدنی صورتیں ہیں، اور سورہ کافرون جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ مکہ میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، بائی کاٹ کروایا کفر کا، اور مدینہ میں جب چلے گئے تو دو صورتیں جو ہے ان میں حکم دیا کہ کافروں کا فتنہ ختم کر کے اس کی جگہ اللہ کا مکمل دین نافذ کرو، اور آج تک نافذ ہے۔ کیا ہم جواب دیں گے اللہ کی عدالت میں، جب میدان معاشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ یہ بالکل نہیں قبول کرے گا کہ جی ہمارے مفتی صاحب نے ساتھ دیا تھا کافروں کے فتنے کا، لہٰذا ہم نے ان کے پہنے پر ووٹ دے دیے۔ اللہ نہیں مانے گا۔ اللہ کہے گا میری چھوٹی سی صورت کافرون بھی تم نے نہیں یاد کی، اس کا بھی ترجمہ نہیں پڑھا تم نے۔ کوئی بہانہ، کوئی عذر قبول نہیں ہے۔ فرمایا وہ کہتی ہے کہ انا راودتہ، ہاں میں نے بہکانے کی کوشش کی اس یوسف علیہ السلام کو، نفس سے، اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یوسف علیہ السلام لمن الصادقین، حقیقی سچوں میں سے ہیں۔ ذالک، اب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے بغیر اپنی صفائی کے، میں نے جیل سے نکلنے کا انکار کر دیا تھا کہ میں جیل نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے کریکٹر کی صفائی نہیں دیتی ہے۔ جن عورتوں نے مجھے جیل پہنچایا ہے اپنے خاندوں کے ذریعے، پہلے میرے بارے میں بتائیں میرا قصور کیا تھا۔ فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا تھا، ذالک، یہ بات، یہ کام میں نے اس لیے کیا۔ بادشاہ کو کہا کہ نہیں جی، جب تک وہ عورتیں جو ہے میرے بارے میں بات نہیں بتائیں گی کہ میرا کیا قصور تھا، اس وقت تک میں جیل نہیں چھوڑوں گا۔ میں الزام کے ساتھ جیل سے باہر نہیں آ سکتا۔ مجھ پر جو الزام ہے پہلے اس کو ختم کیا جائے، پھر میں جیل سے باہر آؤں گا، پھر میں عہدہ لوں گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، جس پر کوئی لوٹ مار ظلم کے جو ہے پہاڑ جس نے توڑ رکھے ہیں، جس ظالم نے جو اس قوم کو لوٹا ہے، اس پر ظلم تشدد کیے ہیں، یہ عہدے کے کسی طرح بھی حقدار نہیں ہے۔ اور عہدے کے حقدار کون ہیں؟ دوسرا پارہ ہے، طالوت کا واقعہ پڑھ کر دیکھ لیں، جس میں بنی اسرائیل کے سرداروں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے۔ وقت کے پیغمبر جو بوڑھے ہو سکے تھے، یوشع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، وہ جہاد نہیں لڑ سکتے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، تو سرداروں نے کہا جی کوئی بادشاہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کی کہ ان سے کہو کہ میں طالوت کو بادشاہ بناتا ہوں۔ انہوں نے اعتراض کر دیا کہ جی ہم سردار ہیں، ہم پیسے والے ہیں، اس کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے معیار بنا رکھا کہ جس کے پاس مال و دولت خواہ وہ لوٹ مار کا ہی ہو، وہ حقدار ہے بادشاہت کا، حکمرانی کا۔ اور یہی وہ ذہن جو ہے بنی اسرائیل یہودیوں کا آج وہ مسلط ہے مسلمانوں پر۔ ہم یہودیوں کے غلام ہیں،
ہم نے یہودیوں کا فتنہ آج تک نہیں چھوڑا. وہ اپنا حق جتا رہے ہیں کہ ہم سردار ہیں، مالدار ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے طالوت کو بنایا، انہوں نے اعتراض کر دیا کہ اس کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، وہ تو غریب سا آدمی ہے. اللہ نے کہا تمہارا معیار اور ہے، میرا اور ہے. میں نے اس کو بادشاہت اس لیے دی ہے کہ وہ تم سب میں سے سب سے زیادہ بڑا جو ہے وہ عالم دین ہے. وَلَهُ بَسَطٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، خاص علم جو ہے اس کے پاس، اللہ کے آسمانی دین کا خاص علم جو ہے تم سب سے زیادہ ہے. پہلی صفت. اور دوسری صفت فی الجسم، وَلَهُ بَسَطٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور جسمانی طور پر بھی وہ جہاد کے قابل ہے، طاقتور ہے، تندرست ہے، جہاد کے قابل ہے. اب ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ موجودہ جعلی علماء اور مفتی جو ہے یہ سب سے بڑے عالم ہیں. یہ تو عالم نہیں ہے، انہوں نے تو الگ بے نہیں جانتے یہ اللہ کے قرآن کی، اللہ کے دین کے. سب سے بڑے عالم کہاں سے آگے جی؟ اگر یہ عالم ہوتے، انہوں نے سورہ کافرون پڑھی ہوتی تو یہ بائیکاٹ کرتے، جیسا نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کافروں کہ ہم تمہارا دین نہیں مانتے. انہوں نے تو بائیکاٹ ہی نہیں کیا. یہ عالم ہی نہیں ہے. یہ بھروپی ہیں، منافق ہیں، دھوکے باز ہیں، یہ جعلی ہیں. یہ اگر یہ حقیقی عالم ہوتے تو قوم سے کہتے تھے یہ کافروں کے فتنے کا اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق بائیکاٹ کرو، کوئی شخص ووٹ نہ دے شیطانی جمہوریت کو. یہ تو عالم ہے ہی نہیں. ان کے اندر دونوں صفات نہیں ہے، نہ یہ مکمل عالم ہیں اور نہ یہ جہاد کے پر ایمان رکھتے ہیں. منافق کبھی جہاد کو نہیں مانتا، یہ منافق ہیں. کلمہ پڑھ کر انہوں نے کافروں کا فتنہ مسلط کیا ہوا، یہ منافق کی علامت ہے. اور جہاں تک عورت کی حکمرانی کا حکم، عورت کے اندر دونوں چیزیں نہیں ہیں. نہ وہ سب سے زیادہ عالم دین ہو سکتی ہے، نہ وہ جہاد میں جو ہے تو اس کا جسم جو ہے اتنا مضبوط ہے کہ سب سے آگے ہو، جہاد سپہ سالار ہو. وہ اس کی تو حکمرانی ویسے ہی سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی حکمرانی ختم کر دی تھی. اس کو خط لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، اور میں حکم دیتا ہوں کہ میرے سامنے سرکشی نہ اختیار کرنا، میری بغاوت اختیار نہ کرنا. میں اللہ کی طرف سے بادشاہ ہوں، مجھے ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دینا ہے. واتونی مسلمین، اور مسلمان ہو کر جو ہے میرے پاس آ جا. وہ عورت کافر تھی، کافروں نے اس کو حکمرانی دی تھی. آج عورتوں کو کیا کافر دے رہے ہیں حکمرانی؟ ہاں، کافر ہی دے رہے ہیں. ان کا کلمہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے. یہ اندر سے کافر ہیں، منافق ہیں. کافر اور منافق جو ہے اس کا پروگرام ایک ہی ہوتا ہے. کافر منافق ایک ہی ہوتے ہیں، دل میں کفر. تو وہ ملکہ جو تھی وہ سلیمان علیہ السلام کا رکوع پڑھنے کے بعد وہ اپنی حکمرانی چھوڑ کر جو ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی تھی. سلیمان علیہ السلام نے عورت کی حکمرانی کو ختم کر دیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ وہ قوم کس طرح نجات پا سکتی ہے جس کی حکمرانی جو ہے ایک عورت کے ہاتھ میں ہو. جس کی حکمرانی عورت کے ہاتھ میں ہو وہ قوم جو ہے خلاصی، نجات، کامیابی نہیں پا سکتی. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. ہم کوئی بات بھی نہیں اللہ کے پیغمبر کی مانتے، کوئی کچھ بھی نہیں مانتے. ہم عورتوں کو اسمبلیوں میں دھڑا دھڑ، دفتروں میں دھڑا دھڑ، مرد بیچارے، لڑکے بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں.
اور لڑکیوں کو جو ہے فوج میں، دفتروں میں، ادھر ادھر جو ہے ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ یہ حکمرانی تو مردوں نے چلانی تھی، عورتوں نے چلانی تھی۔ لیکن نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مائیں کہا ہے، کتنا مقام دیا ہے۔ اس کے باوجود کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خبردار اپنے گھروں میں رہنا، باہر نہیں نکلنا۔ اور کوئی عہدہ جو ہے نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام نے کسی عورت کو نہیں دیا۔ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اللہ نے تو نبی علیہ السلام کو اسوہ حسنہ بنایا ہے کہ نبی علیہ السلام کلمہ پڑھنے والوں تمہارے لیے سب سے بڑا نمونہ جو اللہ کی طرف سے وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ کیا نبی علیہ السلام کسی عورت کو جو ہے اپنی بیویوں میں سے جو امت کی مائیں ہیں، کیا ان کو کوئی مردوں پر جو ہے حکمرانی کا عہدہ دیا انہوں نے؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ مسلمانوں اس وقت توبہ کا جو ہے موقع ہے۔ اگر اسی حالت میں جان نکل گئی تو اللہ کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا میرے نبی نے تمہارے سامنے حکمرانی کر کے دکھائی، تم نے ان کو کیوں نہیں اپنا اسوہ حسنہ مانا؟ فرمایا ظالے کا یہ کام میں نے اس لیے کیا، یوسف علیہ السلام نے یعلم، تاکہ جان لے وہ میرا جو ہے گھر والا جو ہے، جس گھر میں نے پرورش پائی ہے، وہ جان لے انی کہ بے شک میں نے لم نہیں اخن ہو خیانت کی اس کی، بالغیب چھپ کر۔ میں نے یہ اس لیے ان عورتوں سے اپنا پوچھا کہ میرا کیا قصور تھا، کہ تاکہ مجھ پر احسان کرنے والا شخص جو ہے وزیر، جس نے مجھے خرید کر لایا، میری پرورش کی، میں اس کے سامنے یہ حقیقت واضح کرنا چاہتا تھا کہ میں نے چھپ کر اس کی غیر حاضری میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اس کی بیوی اس کی امانت تھی، میں نے اس کی امانت، اس کی بیوی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ یہ میں نے اس لیے بادشاہ سے کہا تھا کہ پہلے عورتوں سے پوچھو میرا گناہ کیا ہے۔ اور ان عورتوں کے اندر اس نے کہا قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، اس وزیر کی اور بیوی نے کہا کہ اب حق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ انا راودتہ، میں نے اس کو بہکانے کی کوشش کی تھی یوسف علیہ السلام کو، ان نفس ہی، اس کے نفس سے۔ اور یہ اس وقت پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ میں نے کوشش کی تھی اس کو بہکانے کی، فاستعصم، وہ معصوم رہا، وہ پاکیزہ رہا، وہ میری چاہت کی گندگی میں وہ نہیں پڑا۔ فاستعصم، یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ جب ان عورتوں کی اس نے دعوت کی تھی، اس وقت ہی اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس کو ورگلانے کی کوشش کی، لیکن یہ پاک رہا برائی سے، اور اگر اس نے جو میں کہتی ہوں نہ کیا تو میں اس کو جیل بجا دوں گی یا اس کو میں سخت سزا دوں گی۔ یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے ظالے کا یہ بات لیا علامہ، تاکہ جان لے وہ شخص جس کے گھر میں نے پرورش پائی ہے، انی کہ بے شک میں نے لم اخن نہیں میں نے خیانت کی ہو اس شخص کی، بالغیب چھپ کر۔ میں نے اس کی بیوی، اس کی امانت میں کوئی قسم کی جو ہے اس کی غیر حاضری میں کوئی کسی قسم کی میں نے خیانت نہیں کی، بددیانتی نہیں کی، میرا دامن پاک ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، کید الخائنین، تدبیروں خیانت کرنے والوں کی کو۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، ناکام بنا دیتا ہے۔ اگلی بات یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، وَمَا أُبَرِّئُ، اور نہیں میں پاک سمجھتا نفسی، اپنی جان کو، میں انسان ہوں، میرے اندر بھی جذبات ہیں، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس جو ہے برائی سے پاک ہے۔ ان النفس، بے شک نفس، لامارۃ، البتہ حکم دینے والا، امر سے لفظ نکلا، امر کے معنی حکم، فیصلہ، لامارۃ، البتہ حکم دینے والا ہے، ابھارنے والا ہے، اشتعال دلانے والا ہے، بالسوء، ساتھ حقیقی برائی کے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو پاک قرار نہیں دیتا ہوں، کیونکہ نفس جو ہر نفس، انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو برائی کے لیے ابھارتا ہے، امارۃ، بہت زیادہ حکم دینے والا ہے،
ابھارنے والا ہے کہ یہ برائی کر لو، بالسوء ساتھ برائی کے، اللہ سوائے من ما جو رحمہ جس پر رحم کر دے ربی میرا رب، وہی شخص پاک ہے جس پر میرا رب جو ہے رحم کرے اور اس کو پاکیزہ رکھے، وہ پاک ہے۔ میں انسان ہوتے ہوئے اپنی طرف سے میں اپنے آپ کو میں پاک کہتا اپنے نفس کو، اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ وہ ہمت بہی، ہم نے جملہ پیچھے پڑھا ہے کہ وہ عورت جو ہے اس نے کوشش کی بہی ساتھ یوسف علیہ السلام کے، وہ ہمہ بہا، اور یوسف علیہ السلام بھی کوشش کر لیتے ساتھ اس عورت کے، لولا ان رآ برہان ربہ، اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھا ہوتا۔ وہ بچے ہیں تو رب کی وجہ سے بچے ہیں، ان کے پاس رب کی دلیل تھی کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو میرا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس عورت نے اپنے بت پر کپڑا ڈال کر اس کو تو چھپا لیا، لیکن رب کیسے چھپ سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا ایمان تھا کہ اگر بند دروازوں میں جرم کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھتا تو میرا رب ضرور دیکھتا ہے۔ فرمایا وما ابرئ نفسی، اور نہیں میں پاک کہتا اپنے نفس کو، ان النفس، بے شک یہ نفس لامارۃ بالسوء، بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، ابھارنے والا ہے، بالسوء ساتھ تمام برائیوں کے، اللہ سوائے ما رحمہ جس پر رحم کر دے ربی میرا رب۔ نفس اسی شخص کا پاک ہو سکتا ہے برائیوں سے جس پر اللہ رحم فرما دے، اللہ اس کو برائی سے بچا لے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، اے تو آؤ نی میرے پاس بہی ساتھ اس کے۔ اب یہ صفائیاں جب یوسف علیہ السلام کی مل گئیں ان عورتوں سے کہ حاشا للہ ما علمنا علیہ من شیء من سوء، ہم نے کوئی برائی اس کے اندر نہیں دیکھی۔ اب یوسف علیہ السلام کا مطالبہ پورا ہو گیا، ان کی ذات جو تھی وہ صاف قرار دی گئی، پاکیزہ قرار دے دیا گیا ان کو۔ تو اب بادشاہ نے پھر پیغام بھیجا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، استخلص ہو، میں خالص کر لوں اس کو لنفسی، واسطے اپنی جان کے، میں ان کو مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں، میں اپنا مشیر ان کو ایسے شخص کو بنانا چاہتا ہوں جو اتنا عظیم ہے، جو پاکیزہ شخص ہے، میں اس کو جو ہے اپنا ذاتی مشیر جو ہے میں اس کو چننا چاہتا ہوں۔ استخلص ہو، میں خالص کر لوں اس کو، میں چن لوں اس کو لنفسی، واسطے اپنے ذات، میں اس کو ذاتی مشیر بنانا چاہتا ہوں۔ فلما کلمہ، پر جس وقت کلام کیا اس بادشاہ سے یوسف علیہ السلام نے، اب یوسف علیہ السلام کی صفائی ہو گئی، اب چلے گئے عہدہ لینے کے لیے۔ فلما کلمہ، پر جس وقت کلام کی یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے، قال، بادشاہ نے کہا، انکا، بے شک تو، الیوم، آج کے دن، لدینا، پاس ہمارے، مکین، مکان والا ہے، مرتبے والا ہے، امین، امانت دار ہے۔ آج سے ہم آپ کو ایک بہت بڑا عہدہ دے رہے ہیں، وزیر بنا رہے ہیں، پورے مصر کے ملک کا وزیر بنا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں آپ بہت بڑے عہدے کے مالک اور امین، امانت دار ہیں۔ آپ نہ مال میں نہ کسی چیز میں آپ خیانت کرنے والے نہیں ہیں، آپ خیانت کرنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کو امین سمجھتے ہیں اور بہت بڑا مقام اور مرتبے کا شخص جو ہے وہ مانتے ہیں۔ کالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، اجعلنی، بادشاہ بنا دے مجھ کو، اجعل، تو بنا دے، نی، مجھ کو، علی خزائن، اوپر خزانوں کے، الارض، زمین کے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے اگر وزیر بنانا ہے تو زمین کے خزانوں کا، جو زمین پیدا کرتی ہے اناج، پھل وغیرہ، مجھے اس زمین کی پیداوار کا وزیر بنا دے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا ملک تھا، ان کو پتہ تھا کہ 7 سال کے بعد 7 سال سخت قحط کے بھی آنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ کے حکم سے جو ہے یہ عہدہ جو ہے اس کو مجھ سے مانگا کہ اگر مجھے وزارت دینی ہے تو مجھے پھر وزیر زراعت جو ہے وہ بنا دو، تاکہ میں 7 سال جو قحط کے آ رہے ہیں ان کے لیے میں مینیج کر سکوں
زمین کے خزانوں کو۔ کالا کہا یوسف علیہ السلام نے، اجعلنی بنا دے مجھ کو علی خزائن الارض اوپر خزانوں زمین کے، انی بے شک میں حفیظ حفاظت کرنے والا ہوں، علیم جاننے والا ہوں۔ اناج کو کس طرح بچانا ہے، کس طرح اس کی حفاظت کرنی ہے پہلے 7 سال کی پیداوار سے، تاکہ وہ جو بچے اناج وہ اگلے 7 سال سال کے سالوں میں جو ہے کام آئے، مجھے اس کا علم ہے، اس لیے مجھے وزیر زراعت بنا دو، وزیر پیداوار بنا دو۔ وَكَذَلِكَ اللہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح مکنا ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف واسطے یوسف علیہ السلام کے، فی الارض بھی زمین کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس بچے کو کنویں سے نکال کر ہم نے جو ہے اس کو مصر کے حکمرانوں میں شامل کر دیا، ان کو بہت بڑا مقام مکنا ہم نے بہت بڑا ٹھکانہ یعنی مقام دیا ان کو، یوسف علیہ السلام کو فی الارض بھی زمین کے۔ کیسا مقام؟ یتبوأ، وہ جگہ پکڑتا تھا، منہا اس زمین میں سے، حیث جہاں بھی یشاء وہ چاہتا تھا۔ پہلے وہ قید میں تھا، ملک مصر کی قید میں رہے ہیں، اب اللہ نے ان کو عہدہ دیا ہے، اب سارے مصر کے ملک کا جو ہے وہ وزیر بن گئے ہیں، اور جہاں چاہیں سرکاری خرچے پر سرکاری دورے پر وہ جا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے ان کو عطا فرمایا یہ مقام۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مکنا ہم نے ٹھکانہ دیا، مقام دیا، مرتبہ دیا یوسف آباس سے یوسف علیہ السلام کے فی الارض بیچ زمین کے لیے، تبوا وہ جگہ پکڑتے تھے یعنی آتے جاتے تھے پورے ملک میں سرکاری دورے پر، منہا اس زمین میں سے حیث یشاء جہاں وہ چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نصیب و ہم پہنچاتے ہیں برحمتنا ساتھ اپنی رحمت کے من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں۔ یہ عزت، یہ احترام، یہ عہدہ، یہ مقام، یہ مرتبہ ہم انسانوں میں سے جس کو چاہتے ہیں یہ عطا کرتے ہیں۔ نصیب و ہم پہنچاتے ہیں لفظی معنی یعنی ہم عطا کرتے ہیں، نصیب و ہم عطا کرتے ہیں برحمتنا ساتھ اپنی رحمت کے من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں۔ کوئی مقام، کوئی عہدہ، کوئی حکمرانی کا کرسی جو ہے جس کو ہم چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ ولا نضیع، اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر المحسنین، اجر تمام نیکی کرنے والوں کا، جو حقیقی نیک عمل، حقیقی خالص ایمان والے، خالص نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کی محنت کو، اجرت کو ہم ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو یوسف علیہ السلام کا قید سے جو ہے وزیر بن جانا، اس کو جب یوسف علیہ السلام اس صورت کے آخر میں جو ہے بیان کرتے ہیں اپنے والدین اور بھائیوں کے سامنے، اور کہتے ہیں وَقَدْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، میرے اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے قید سے نکالا، جیل سے نکالا، اور مجھے جو ہے یہ عہدہ عطا فرما دیا، اور تمہیں گاؤں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس مصر شہر میں لے آئے۔ یہ ساری تبدیلی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں قید میں تھا، میرے اللہ نے مجھے قید سے نکالا، جیل سے نکالا، پھر اس نے مجھے یہ عہدہ عطا فرمایا، یہ میرے اللہ کا احسان ہے۔ بقد احسن بی، اس اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا ہے۔ اس کا اقرار کرتے یوسف علیہ السلام آخری رکوع کے اندر فرمایا ولا اجر الآخرت، البتہ اجر حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کا خیر بہتر ہے، للذین واسطے لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور ہیں وہ پرہیزگاری اختیار کرتے۔ لو جی میں کوشش کرتا ہوں جلدی پڑھ دوں، میں ٹائم تو زیادہ لگ گیا، ٹھیک ہے جتنا میں سنا سکتا ہوں سنا دوں جی۔
وقال الملک، اور کہا خاص بادشاہ مصر کے بادشاہ نے، ائتونی، آؤ تم میرے پاس، وہی ساتھ اس یوسف علیہ السلام کے، یعنی لاؤ میرے پاس یوسف علیہ السلام کو۔ فلما، پر جس وقت جاءہ، آئے یوسف علیہ السلام، آیا اس کے پاس، آیا ہو اس یوسف علیہ السلام کے پاس، الرسول، خاص ایلچی، خاص پیغام پہنچانے والا بادشاہ کی طرف سے۔ کالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، بادشاہ نے کہا اس جس نے میری خواب کی تعبیر بتائی اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ کالا، کہا یوسف علیہ السلام نے ایلچی سے کہا، ارجع، واپس لوٹ جائے، الی ربک کی طرف، اپنے مالک کی، فاسألہ، پس تو سوال کر اس سے، اپنے مالک سے، ما بالو، کیا حالت ہے، کیا رائے ہے، النسوۃ، ان خاص عورتوں کی، اللتی، جنہوں نے قطعنا، کاٹ لیے تھے، ایدیہن، ہاتھ اپنے، ان ربی، بے شک رب میرا، بکیدہن، ساتھ ان کی تدبیروں کے، مکروں کے، علیم، جاننے والا ہے۔ کالا، کہا یوسف نے، کہا بادشاہ نے ان عورتوں کو اکٹھا کر کے، ما خطبکن، کیا حال ہے تمہارا، کیا رائے ہے تمہاری، اذ راوتن، جب تم نے بہکانے کی کوشش کی، یوسف علیہ السلام کو، ان نفس ہی، ان کے نفس سے۔ قلنا، ان سب نے کہا، حاشا للہ، پاکیزگی ہے واسطے اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر برائی سے، ما علمنا، نہیں جانا ہم نے، علیہ، اوپر یوسف علیہ السلام کے، من سوء، کسی بھی برائی کو، ہم نے اس شخص پر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یوسف علیہ السلام کی انہوں نے صفائی بیان کر دی۔ قالت امرأۃ العزیز، کہا عورت خاص وزیر کی نے، جس کے گھر یوسف علیہ السلام نے پرورش پائی، اس نے کہا مجلس میں، الآن، اب حسا ظاہر ہو چکا ہے، الحق، و حقیقی سچ، اب میں کچھ نہیں چھپا سکتی، اب تو بادشاہ تک یہ پہنچ گیا حق، اب سارے ملک میں یہ حق پھیلے گا کہ انا راودتہ، میں نے بہکانے کی کوشش کی تھی یوسف علیہ السلام کو، النفس ہی، اس کے نفس سے۔ یہ یاد رکھیے گا، بجائے کہ انسان کوئی برا کام کر کے جھوٹ بولے، جھوٹ سے اور زیادہ تباہی اور فتنہ پھیلتا ہے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اگر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، فوراً اس غلطی کو مان لے، چھپائے نہ، کسی اور کے ذمہ وہ جھوٹ نہ لگائے۔ جس طرح آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، جس سے غلطی ہو گئی پھل کھا کر، تو انہوں نے فوراً جو ہے مان لیا اللہ کے حضور، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو ایمان کی یہ ہے کہ اگر انسان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، وہ تسلیم کر دے کہ یہ قصور میرا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اس طرح لوگوں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اس شخص کے لیے جو اپنی برائی کو تسلیم کر لے، اپنے قصور کو مان لے۔ انسانوں کے دل بھی اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کا دل بھی اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ اور جو برائی کے بعد جو ہے اس جھوٹ بولے اور اس برائی کو دوسروں پر لگائے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، لوگوں کی بھی لعنت اس پر۔ اب اس عورت نے جو ہے تسلیم کر دیا کہ انا راودتہ، میں نے بہکانے کی کوشش کی اس یوسف علیہ السلام کو، النفس سے، اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ، بے شک وہ یوسف علیہ السلام، لَمِنَ الصَّادِقِينَ، البتہ حقیقی سچوں میں سے ہیں۔ ذالک، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کام، یہ بات، لیعلم، تاکہ وہ شخص جان لے جس کے گھر میں رہا ہوں، انی، کہ بے شک میں نے، لم، نہیں، اخن ہو، میں نے خیانت کی اس شخص کی، بالغیب، چھپ کر۔ میں نے یہ اس لیے شرط لگائی تھی کہ ان عورتوں سے پوچھو میرا قصور کیا، کیوں مجھے جیل میں ناحق طور پر جو ہے بھجوایا انہوں نے۔ تو میں نے یہ اس لیے ان عورتوں سے صفائی لی اپنے بارے میں، تاکہ میرے گھر جس کے گھر میں نے پرورش پائی ہے، میں اس کو یہ واضح طور پر بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی خیانت، اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے کوئی بددیانتی نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، کید الخائنین، تدبیروں خیانت کرنے والوں کو، ہدایت دینے کامیاب نہیں ہوتا کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی، نہیں کامیاب ہونے دیتا، کید الخائنین، تدبیروں خیانت کرنے والوں کی، جو بے ایمانی کرتے ہیں، ان کی تدبیریں بے ایمانی کی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وما ابرئ، اور یوسف علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ نہیں میں پاک سمجھتا، بری سمجھتا نفسی، اپنے جان کو، میں انسان ہوں، غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے۔ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ان النفس، بے شک نفس، لامارۃ، البتہ بہت زیادہ ابھارنے والا ہے، بالسوء، ساتھ حقیقی برائی کے۔
اللہ سوائے مال اس شخص کے رحمہ جس پر رحم کر دے ربی میرا رب۔ میں اب دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس پاک ہے، نہیں، پاک وہی ہے جس پر اللہ رحم فرمائے، وہ برائی سے پاک ہو سکتا ہے۔ انسان خود جو ہے برائی سے پاک نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ بھی ان ربی بے شک رب میرا غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ وقال الملک، اور کہا خاص بادشاہ مصر کے بادشاہ نے، اے تونی، آؤ تم میرے پاس بہی ساتھ اس یوسف علیہ السلام کے، یعنی لاؤ اس کو میرے پاس، استخلصہ، میں خالص کر لوں گا اس کو، میں چن لوں گا اس کو، لنفسی، واسطے اپنی جان کے، اپنی ذات کے، میں اس کو اپنا خاص ذاتی مشیر بنانا چاہتا ہوں۔ اتنا ظہیر، اتنا پاک باز شخص جو ہے، میں اس کو اپنا خالص، اپنا جو ہے خاص مشیر، ذاتی مشیر بنانا چاہتا ہوں۔ فلما، جس کلمہ ہو، بات کی اس بادشاہ سے یوسف علیہ السلام نے، اب وہ آگے اس کے پاس، کالا، کہا بادشاہ نے، انا کا بے شک تو یوم، آج کے دن، لدینا، پاس ہمارے، مکین، مرتبے والا ہے، مقام والا ہے، امین، امانت دار، ہم تجھے جو ہے عہدہ دیتے ہیں، بہت بڑا عہدہ دیتے ہیں وزارت کا، ملک مصر کے وزیر کا، اور آپ جو ہے ہمارے ہاں امین ہیں، امانت دار ہیں، ہم نے ثابت کر لیا کہ آپ امانت دار ہیں، امانتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، امانتوں میں بددیانتی نہیں کرنے والے۔ قالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، اجعلنی، بنا دے مجھ کو اے بادشاہ، علی خزائن، اوپر خزانوں کے، الارض، زمین کے، انی، بے شک میں، حفیظ، حفاظت کرنے والا ہوں، علیم، جاننے والا ہوں، میں زمین کی پیداوار کو بچانے کے لیے میں طریقہ جانتا ہوں، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم ہے، میں قید کے ساتھ 7 سالوں کے لیے میں زائد اناج جو ہے اس کو میں اس کی حفاظت کروں گا میں۔ وہ کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح مکننا، ہم نے ٹھکانہ دیا، مقام دیا، مرتبہ دیا، یوسف، آواز سے یوسف علیہ السلام کے، فی الارض، بھی زمین کے، یہ تو وہ جگہ پکڑتے تھے، یعنی آتے جاتے تھے ملک میں، منہا، اس ملک سے، اس زمین سے یا ملک سے، حیث یشاء، جہاں وہ چاہتے تھے، نصیب و، ہم پہنچاتے ہیں، برحمت اللہ، ساتھ اپنی رحمت کے، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں، ہم اپنا احسان، اپنی نعمت جس کو ہم چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ ولا نضیع، اور نہیں ہم ضائع کرتے، اجر المحسنین، بدلہ تمام حقیقی نیکوں کا، ولا اجر الآخرت، اور البتہ اجر آخرت کا، پیچھے آنے والی حقیقی زندگی کا، اللہ فرماتے ہیں خیر، بہتر ہے، للذین، واسن لوگوں کے، آمنوا، یہ مان لائے، وکانوا یتقون، اور ہیں وہ پرہیزگاری اختیار کرتے، یعنی برائیوں سے بچتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔